बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, कल और आज हम देख रहे हैं कि कुछ अफसोसनाक वाक़यात मुल्क में पेश आए, ख़ास कर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान। कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए कि जिसमें लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ भी धो बैठे, कुछ दफातर पर हमले भी हुए, और फिर केपी में ख़ासकर जो बाजोड़ है वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब NA8 के एक आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। तो यहाँ पर अब यही बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो गया है, लेकिन इन वाक़यात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त नोटिस लिया गया और इलेक्शन कमीशन ने आज इस सिलसिले में एक अहम इजलास जो है वो तलब किया, और उस इजलास में जो अहम शख्सियात थीं केपी की और बलूचिस्तान की वो शरीक हुई, और उसमें निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज साहब वो भी जो है वो शामिल थे, शरीक थे। और उसके बाद जो एक अच्छी खुशाइन ख़बर आई उस इजलास के बाद वो ये कि जी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और इलेक्शन में किसी को भी किसी किस्म का कोई रखना डालने नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता अब इस सिलसिले में इक़दामात क्या किए जा रहे हैं और क्या जो है वो इलेक्शन को बेहतर करने के लिए और उस प्रोसेस को बेहतर करने के लिए किया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ ये भी एक अच्छी खबर आई कि एक तरफ केपी और बलूचिस्तान पर जब इजलास चल रहा था तो उसी दौरान हमने देखा कि जो सियासी रहनुमा हैं वो भी इन्हीं सूबों में मौजूद, यानी सवात में नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ साहिबा, और हमने देखा कि खुजदार में बलूचिस्तान में वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब मौजूद। तो ये बड़ा एक पॉजिटिव, बड़ा अच्छा एक पैगाम जो है वो आज आवाम को गया है कि ठीक है कि वाक़यात पेश आ रहे हैं, रोनुमा हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। और अच्छी बात ये भी है कि इलेक्शन वाले दिन अब आम तातील होगी ताकि इत्मीनान के साथ लोग बाहर निकलें और वोट जो है वो अपना कास्ट कर सकें। कुछ दीगर खबरें भी हैं, साइफ़र केस का तफसीली फ़ैसला भी आया है, उस पर भी बात करेंगे, और बुशरा बीबी अडियाला के बजाय बनी गाला क्यों गई, इस पर भी हम जो है वो बात करेंगे। शामी साहब, सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। पहले तो बाद में बात करते हैं। अच्छा। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कैद करने की बजाय बनी गाला में उनके घर में सब जेल करार देकर उसको सब जेल करार दे के वहाँ मुक़य्यद कर दिया गया है। सही। तो हमारा जो माहौल है एक आतशी माहौल है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं, और इस माहौल में ये एक उम्मीद अफ़ज़ा ख़बर है। हुकूमत ने ये अच्छा इक़दाम किया है। अच्छा। और मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं उनको उनके घर में कैद करने का, देखिए ख़वातीन जो हैं उनका एहतराम होना चाहिए, और ख़वातीन जो हैं माएँ और बहनें और बेटियाँ सबकी साझी हैं, और उनके साथ एक ख़ुसूसी सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक। अच्छा। और हमारा मुआशरा जो है इस हवाले से उसकी बड़ी अरफा इक़दार हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो ख़वातीन जो हैं 9 मई के हवाले से अभी कैद हैं जी, और उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं या ज़ेर इल्तवा हैं जी, अव्वलन तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अदालत में उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर एतराज़ न करें। अच्छा। और अगर ये मुमकिन नहीं है फ़िलहाल तो उनको भी उनके घर में कैद कर दिया जाए, उनके घर भिजवा दिया जाए। और ये देखिए, ये जो भी ख़वातीन है, किसी से कोई कोताही हो गई, कोई लग़्ज़श हो गई, कोई जज्बात में कोई तजावुज़ हो गया, वो अपनी जगह है, कानून का मामला अपनी जगह है। अच्छा। लेकिन वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी माएँ हैं, तो उनका एहतराम भी होना चाहिए। ठीक है। और ये भी अगर कदम उठा लिया जाए, अगर पंजाब की निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है तो वो करे, और अगर मरकज़ की निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है तो वो करे। ठीक। और अगर निगरान हुकूमतें जो हैं उनके बस में नहीं है तो जो उनके निगरान हैं वो ये काम करें। तो सर ये सिर्फ मखसूस ख़वातीन के लिए ही हो या जो बाकी ख़वातीन जो जेलों में कैद हैं? देखिए फ़िलहाल तो देखिए जो ये जेलों में कैद ख़वातीन हैं ये कोई मुजरम नहीं है पेशावर, ये सियासी कारकुन है
اور ان سے کوئی تجاوز ہوا ہے جذبات میں تو وہ ایک یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت پیشہ ور مجرم ہے. جو ایسے پیشہ ور مجرم ہیں ان کے ساتھ تو قانون کو خود ٹھیک ہے اپنا راستہ لینا چاہیے. اور اگر ان کے ساتھ جو قانون کے تحت کارروائی ہوگی وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جیسچر جو ہے ضروری ہے. ہمیں اپنے معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے, صحیح, پانی چھڑکنا چاہیے اور کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ حالات میں کچھ سکون آئے, کوئی سکون کا سانس لے سکے ہم. اب یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں. سر میں ایک سیکنڈ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ہم ادھر جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے آج اس سلسلے میں کیا کہا, ذرا ان کی بات سنتے ہیں پھر اس میں. مریم نواز نے جو کچھ کہا ہے ان کے اپنے جذبات ہیں. ٹھیک, وہ ایک بڑی گزری ہیں مشکل حالات سے, بالکل, اور بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا ہے اور میدان میں رہی ہیں, ڈٹ کے کھڑی ہیں. ڈسکریمنیشن پھر نہ ہو. سن لیں سر ذرا, بات سن لیں. ان کے جذبات قابل قدر ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ ہے. ان سے بھی میں گزارش کروں گا اچھا کیا کہ وہ بھی ذرا دل بڑا کریں. اچھا, ہاں, یہ ہمیں آگے بڑھانا ہے نا, قوم کو جوڑنا ہے. تو باقی تو ٹھیک ہے, ان کو غصہ نکالنے کا حق تو حاصل ہے, صحیح, اس پہ تو ہم اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن کل سر آپ کہہ رہے تھے, تو آپ سنا دیں ان کا جو کہا. چلیں سن لیتے ہیں پھر. میں سنائیے جی. مریم نواز صاحب, آفر ہوئی تھی انہیں, ان کے جذبات ہیں. ہم بات یہ ہے نا, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. خان صاحب بھی تو بہت کچھ کہتے رہے نا, اور بڑی مسرت کا اظہار کرتے رہے, اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بھی. ہم تو ان کو اس وقت بھی منع کرتے تھے. دیکھیے ہم ان کے امتی ہیں, ان کے پیروکار ہیں, اچھا, جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں. بے شک, سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دست بے کی, شک, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیر, کچرا پھینکنے سلام والے اس کی پر جا کہ کے, جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. جو کچرا پھینکنے والی خاتون تھی یہودی, ان کی عیادت کرنے, جب ایک دفعہ وہ گزرے اور کچرا نہیں آیا, کہا کیوں کیا ہوا اس مائی کو, کہ جی بیمار ہے, تو مداد پرسی کے لیے چلے گئے. کیا بات ہے, اور پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے. اپنے حریفوں کو جب آپ فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا آپ, اگر عمران خان صاحب فالو کریں مریم بی بی کو, اور مریم بی بی فالو کریں عمران خان کو, تو پھر ان کے لیڈر تو ہو گئے نا دونوں ایک دوسرے کے. سر یہ تو آپ پتہ نہیں کس ملک کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے. ہمارے واصف علی واصف صاحب کہا کرتے نا, نعرہ لگاتے تھے نا ہمارے ایم کیو ایم والے, ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے, جو تم کرو گے سو ہم کریں گے. وہ کہتے ہیں وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں, اچھا, ہم اپنے جیسے ہیں. تم جو مرضی کرو, ہم وہ کریں گے جو ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. سر کل آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو ساتھ ہی ہونا چاہیے, ان کو ان کے ساتھ ٹھیک ہے, اگر جیل میں رکھتے تو یکجا کر دیتے, ایک کوٹری میں رکھتے, ایک بیرک میں رکھتے, اچھا, تو اچھی یہ بہتر بات ہوتی. سر ایک بحث اور چھڑ گئی, وہ یہ کہ جی سزا جو ہے وہ خاص کر ظاہر خان صاحب کی, کہ ان کو 14 سال ایک ہوئی اور پھر 10 سال ایک ہوئی, تو ان کو کیا مجموعی طور پہ جو ہے وہ 24 سال کی سزا ہوئی ہے یا نہیں, یہ ایک بحث چل رہی ہے اس کے اوپر. نہیں, میرا خیال وہ یہ سزائیں ساری بیک وقت شروع ہوتی. اچھا, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سزا ختم ہوگی تو دوسری شروع ہوگی. صحیح, اور بعض اوقات تو اس میں لکھ دیا جاتا ہے, اگر فیصلے میں اگر لکھا, فیصلے میں اگر لکھا ہو کہ یہ سزا اس کے بعد شروع ہوگی, اچھا, تو اس فیصلہ لکھنے والے کو کیا پتا کہ اس کی سزا کب شروع ہوگی, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے کی کب شروع ہوگی. تو سزا جو ہے بیک وقت شروع ہوتی ہے. اصل میں جو یہ مقدمہ ہے نا, جو آپ کا توشہ خانہ کا, اب توشہ خانہ کے مقدمے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اس میں جو آپ کی فوجداری عدالت ہے جی, وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا چکی ہے. بالکل, وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں, 3 سال کی اور سزا ان کو ہوئی 3 سال قید کی سزا بھی دی جا چکی ہے. اور اب یہ توشہ خانے کا جو مقدمہ ہے وہی دائر کیا ہے ریفرنس کی صورت میں نیب نے. بالکل, اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک معاملے میں 2 مقدمات درج ہو سکتے ہیں, ایک جرم کی 2 ایف آئی آر ہو سکتی ہیں, ایک جرم پر 2 مقدمے چل سکتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہوگا
جب ہائی کورٹ میں اپیل آئے گی تو اس میں جو پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دو مختلف مقدمات کیسے بنتے ہیں. بالکل. اور مجھے تعجب ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے نا وہ تو لیتو لال سے کام لیتے رہے. اس پہ یہ نقطہ ان کو اٹھانا چاہیے. گلہ کیا علیمہ خان صاحبہ نے. نہیں, یہ ان کو لے کے جانا چاہیے, ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا, ہائی کورٹ میں لے کے جانا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویسے چلی گئی ہے ایک درخواست. سپریم کورٹ تک جانا چاہیے تھا دوران اسلامات کے ریفرنس کے خلاف. تو بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں جو مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں نا وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوتے ہیں. یہ ساری جو ہماری بحثیں ہیں اور فقہی بحثیں ہیں نا, فقہ حنفی کے مطابق اور فقہ شافی کے مطابق اور فقہ جعفریہ کے مطابق اور یہ فقہ وکٹوریہ کے مطابق 1923. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے معاملات جو ہیں, جرم جو ہے, اور کہتے ہیں کہ جو فقہ وکٹوریہ میں تو یہ کہتے ہیں کہ جو مجرم ہوتا ہے یا ملزم ہوتا ہے, ملزم کہہ لیں, وہ قانون کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے. اچھا. قانون اگر کرینہ, کوئی ایک کرینہ بھی اس کے بری ہونے کا نکلتا ہو اسے بری کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا قتل کا مقدمہ سزا ہوتی نا, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. بینیفٹ آف ڈاؤٹ. جہاں شک پیدا ہو جائے وہاں ملزم کو فائدہ ملتا ہے. صحیح. تو بہرحال یہ معاملہ تو اب آج تو جج صاحب نے فیصلہ جاری کر دیا ہے. 77 صفحات پر مشتمل. 77 صفحات پر ہے سائفر کیس والا. اب اس پہ ہم کیا بحث کریں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے, اپنے دلائل دیے ہیں, مگر کچھ الفاظ کے چناؤ میں نا کچھ غصہ لگتا ہے ان کو آ گیا. سبجیکٹیو بہت ہو گئے ہیں آبجیکٹیو کے بجائے. غصہ آ گیا نا. تو اب بات یہ کہ جج کو غصہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو پتا ہے حضرت علی جو تھے ان کا دشمن, ان کا ایک سینے پہ سوار ہو گیا تھا, ان کا مرہب جو تھا اس کو انہوں نے اپنے دشمن کو لٹا لیا نا. ہاں جی. اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. وہ بیٹھ گئے. ہاں. اور اس کو وار کرنے لگے. اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا. وہ اٹھ گئے. تھوک کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اب میں تمہاری بات ہو گئی ہے ذاتی, نفس پہ آ گئی ہے. نفس پہ آ گئی, میں تمہیں چھوڑتا ہوں. بالکل. اس کو تلوار نہیں اٹھائی اس کے. تو عدالت جو ہے اس کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے جن سے اس کے غصے کی بو آئے. اور عدالت جو ہوتی ہے اور جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہے, جیسے جسٹس کھوسا صاحب تھے, انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں سسلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے. اب وہ اس وقت تو انہوں نے افسانہ لکھ دیا, لیکن اس افسانے کے نتیجے میں ان کی شخصیت داغدار ہو گئی. بڑا شاندار کیریئر تھا ان کا, بڑے شاندار فیصلے کیے, لیکن ایک وہ معاملہ نواز شریف صاحب کا اور ایک جو ایکسٹینشن کا معاملہ جو تھا چیف آف آرمی سٹاف کا, جو انہوں نے فیصلہ دیا تو ان کی شخصیت تار تار ہو گئی. تو اب یہ بہرحال سیٹ وقار نے بھی سر بڑے الفاظ جو بھی فیصلہ انہوں نے لیا عدالت نے, اب کیونکہ یہ ابتدائی عدالت کا فیصلہ ہے, دیکھیے اس کے واقعاتی معاملات تو اپنی جگہ ہے نا. ٹیکنیکل واقعاتی بات تو یہ ہے, کبھی ایک تحفے آئے ہیں, وہ خریدے گئے ہیں, وہ بیچے گئے ہیں. صحیح. اچھا, پہلے خریدے گئے ہیں یا پہلے بیچے گئے ہیں, اسیسمنٹ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہوئی ہے, میں شو ہوئے. اب یہ سارے سوالات ہیں نا. اسیسمنٹ غلط ہوئی ہے, کیا حکومت کا کہاں طریقہ کار کی خلاف ورزی ہوئی, جو کچھ بھی ہے, اب یہ بحث تو عدالت میں ہوگی. لیکن مجھے جو افسوس ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا بڑے بلند دعووں کے ساتھ آئے تھے, اور یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا نا کہ جو ان کو تحفے ملے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیواروں پر آویزہ کر دیے جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, وہاں رکھ دیے جائیں گے. ہونا چاہیے کہ یا تو یہ وہاں رکھ دیے جائیں تحفے, یا پھر آکشن کر دیا آرکائیوز میں بھیج دیں. سر ویسے مودی صاحب تو آکشن کرتے ہیں, ان کے پیسے جو ہیں وہ کسی ٹرسٹ میں دے دیتے ہیں تعلیم کے لیے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ ہمارا بحثیت مجموعی تحفوں کا بیچنا, ان کے معاملے میں ریفرنس بننا, اس سے ہماری سبکی ہوئی ہے
قومی سطح سر اس پر میں تحفے دینے والے کیا سوچیں گے؟ بالکل قانون تو چھوڑے نا. خانہ کعبہ کی گھڑی بنی ہوئی ہے اور وہ تحفہ آیا ہے. کیا آپ تحفے لے رہے ہیں پھر اس کو بیچ رہے ہیں, اچھی بات نہیں لگی, ذوق پہ گراں گزری ہے. سر افسوس ہوا ہے مجھے. ایک پوائنٹ سر کہ یہ بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. کل کو تو ہر شخص اس لیے وزیر اعظم یا پھر وہ فرسٹ لیڈی یا جو بھی کہہ لیں گے وہ بننا چاہے گا ایسے عہدوں پہ کہ جی ہمیں تو بڑے اچھے اچھے تحفے ملیں گے ہم نہیں. سر مطلب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا, یہی نعرہ لے کے خان صاحب آئے تھے نا. آپ بھی تو کوئی ماشاءاللہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہو گیا سر؟ آفس آف پروفٹ کیسے بنا سکتے ہیں آپ ایک عہدے کو؟ وزیر اعظم بن گیا, اس کو کوئی تحفے مل گئے اور وہ تحفے جو ہے قانون نے ضابطہ مقرر کر رکھا ہے کہ ان تحفوں کی ایویلیویشن کرائی جائے گی, مالیت کا تعین ہوگا. صحیح. اس کے بعد اب تو 50% ہو گیا, پہلے 20 تھا, 50% ادا کر کے وہ بھی خان صاحب نے آپ گھر لے جا سکیں گے. جی خان صاحب نے پہلے 20% تھا, خان صاحب نے 50% کیا, لیکن بدقسمتی سے ایویلیویشن پر سوال پیدا ہو گئے. پھر 50% بعد میں کیا, پہلے خرید لیا. تو یہ کئی ایسے سوالات ہیں جو میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے, کاش ایسا نہ ہوتا. اور خان صاحب جو تھے انہوں نے تو دیکھیے یہ پتہ نہیں ارد گرد کے لوگ کیا کرتے ہیں یا انسان کی بعض اوقات کیا ماری جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے نا. انہوں نے جب طلاق ہوئی ان کی جمامہ سے پہلی, تو وہاں تو برطانیہ کا قانون ہے کہ طلاق جب ہوتی ہے تو جو جائیداد ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے, میاں کی اور بیوی کی جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے, ہاف آف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بلینز آف پاؤنڈز کی جائیداد تھی ان کی, اور خان صاحب میں تقسیم ہو سکتی تھی, نہیں لی, انہوں نے نہیں لی. تو اربوں پاؤنڈ رد کر دیے, اور یہ جو اربوں کے تحفے تھے وہ اربوں میں بیچ دیے. تحفے جو ہیں, اور بھائی ان چکروں میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں کون لوگ تھے ان کے مشیر اور کون لوگ تھے جو کام کر رہے تھے. سر بنی گالا کی سڑک بھی تو ایسے مجھے عجیب, بنی گالا کی سڑک تو خیر نواز شریف صاحب نے بنوائی نا. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہی تحفے بیچ کے بنوائی. مطلب وہ سڑک تو نواز شریف صاحب بنا گیا, کوئی بات ہے بھلا سڑک سرکار بنا دیتی, سڑک اور طریقے سے بنا لیتے. بہرحال مجھے کوئی طبیعت پہ گراں گزری یہ بات. صحیح. باقی قانون کا معاملہ اپنا ہے, لیکن بات چیزیں ایسی بھی تو ہوتی نا جو ذوق کو اچھی نہیں لگتی, نفاست پہنچاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا سر, ذرا تھوڑی سی اب ہم بات کر لیتے ہیں امن و امان کی سچویشن کی, کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کل ایک افسوسناک واقعہ سر پیش آیا. ریحان زیب وہ آزاد امیدوار تھے NA8 جی پی ٹی آئی کے. ہاں جی, لیکن وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے تھے. اس پہ سر ایک کنفیوژن بھی آیا, اس پہ خواہ میں اس پہ ہے آزاد, ٹھیک ہے, ٹکٹ دیا نہیں ہے اس کو, لیکن جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو اس پر وہ دونوں طرف سے شروع ہو گئے معاملہ. ٹکٹ تو دیا ہی نہیں نا سر, مقصد یعنی کہ بالکل آزاد تو ہیں, لیکن وہ یہ کہ حمایت یافتہ بھی تو ہوتا ہے نا. نہیں تو ان کا حمایت یافتہ کو اور تھا وہاں. جی ہاں, جس کو انہوں نے آپ پی ٹی آئی کے نام پہ لگ گیا نا وہ. ہاں, اس پہ ذرا پی ٹی آئی کے کارکن تو تھے نا وہ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, پی ٹی آئی کے کارکن تھے. تو عابد حمید صاحب کو بھی ہم ابھی ملائیں گے, ان سے ہم ایگزیکٹلی بات کرتے ہیں کہ اب سر 3 حلقوں میں جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ انتخاب جو ہے وہ ملتوی ہوگی. NA8, PK22 جو کہ اسی سے تھا ریلیٹڈ ظاہر ہے کیونکہ یہ واقعہ ہوا, اور PK91 وہاں پر امیدوار کا انتقال ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا کہ کچھ واقعات جو ہیں وہ پیش امیدواروں کو خصوصی سیکورٹی دینی چاہیے. چند روز رہ گئے ہیں, ان کو بھی چاہیے احتیاط کریں جتنے بھی امیدوار ہیں, اور خاص طور پر جو نشانے پر ہیں, اور جو سیکورٹی جو ہے اور پولیس ان کو, اور بلکہ جہاں تک فوج کا تعلق ہے, FC کا تعلق ہے, جو رینجرز کا تعلق ہے, ان کو سیکورٹی فراہم کریں تاکہ ان کی حفاظت کی جا سکے اور اس طرح کی یہ کوئی اور صورتحال پیش نہ ہو. ایگزیکٹلی. KP میں سر پولیس نے نا وہ ایک خاص ایپ جو ہے وہ بنا لی ہے سیکیورٹی کے لیے, موبائل ایپ. تو یہ اچھا ایک اقدام ہے کہ سیف الیکشن کے اچھی بات ہے, لیکن بنیادی طور پر تو کوئی حفاظت کرنی پڑے گی, امیدواروں کو بھی احتیاط کرنی ہوگی, مل کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ اب تو 5-7 دن کا معاملہ رہ گیا, ایک ہفتے کی بات ہے. 2 ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام, دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے. ایپ تو بنتے بنے گی اور جاتے جاتے اس پہ عمل ہوگا, مگر یہ بات تو فوری کرنے کی ہے نا. ایگزیکٹلی. عابد حمید صاحب سر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو امیدوار جو ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا, یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے؟
देखें शामी साहब, ये बड़ा कोई एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है और एक अफसोसनाक सूरत हाल भी सामने आई। जो रेहान ज़ेब थे, ये इंतहाई इमर्जिंग और स्मार्ट और एक उभरते हुए सियासतदान थे, जो पीटीआई का इन्होंने टिकट इनसे वादा किया गया था लेकिन इनको नहीं दिया गया था और ये आज़ाद हैसियत में खड़े थे। ताहम जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया है और उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है, उधर से ये दावा किया गया कि ये उनके उम्मीदवार थे, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये तासुर दिया गया कि जैसे ही उनके उम्मीदवार को टारगेट किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसके बाद भाई उनके उम्मीदवार थे या नहीं थे, उनके कारकुन तो थे ना, और एक उभरते हुए सियासतदान थे, और उनका जवाब मर्गी पर हर दिल दुखना चाहिए, अफसोस करना चाहिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर आप ये बताएं कि बहैसियत मजमूई अभी हालात काबू में हैं? देखें, बिल्कुल अगर आप ये इसका आप तकाबला करें जो 2018 और 2013 के इलेक्शन जो थे, 2008 के इलेक्शन जो थे, उसके मुकाबले में जो है ये जो इस वक्त के जो हालात है वो बहुत बेहतर हैं। वो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। उस वक्त जो हालात है उसमें खुदकश धमाके भी होते थे। अभी भी कुछ वाकयात पेश आए हैं जिसमें कुछ उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया है और कुछ जगहों पे कुछ टारगेट किलिंग की गई है, लेकिन हम बस बेसिक मजबूरी ये नहीं कह सकते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि वो इलेक्शन के इल्तिवा की तरफ जाया जाए या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। हालात अगर देखें तो आप इस वक्त कंट्रोल में हैं। पुलिस की जो है वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों को जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इस हवाले से जो आज इजलास हुआ है उसमें भी हम फैसले किए गए हैं। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब तो आज सवात में थे, बहुत बड़ा जलसा किया, मरियम भी साथ उनके थी और अमीर मुकाम साहब भी साथ थे। तो क्या यानी अच्छी मजबूत पोजीशन है वहाँ मुस्लिम लीग नून की? मुस्लिम लीग नून की अगर आप हज़ारा का कहें तो जिला हज़ारा में वहाँ पर उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। शांगड़ा में चूंकि अमीर मकाम है तो वहाँ पर उनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन स्वात में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो है वो पीटीआई का रुझान या जो वोटर्स का रुख है वो उस तरफ बहुत ज्यादा है। अगरचे आज जो जलसा हुआ है वो काफी मुतासिर कुन था और एक अच्छा जलसा हुआ है और उससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ा है। और एक बड़ा सा बात, मियां साहब वहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ जो है वहाँ पर उन्होंने बताया जो माजी में उन्होंने काम किए हैं उनको भी दोहराया। तो ये एक अच्छा तासुर वहाँ पर लोगों पर छोड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कैंपेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मौलाना साहब जो है कल अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और वो टांग में कल पहला अपना जलसा करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ जलसे भी उन्होंने शुरू करने हैं और उसके बाद जो है उनको इलेक्शन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उनकी तरफ से भी जो है कार्नर मीटिंग से या जो था वो छोटे छोटे जलसे तो किए जा रहे थे, लेकिन कल जो है वो एक बड़ा जलसा वो करने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां वहाँ पर जारी हैं। वो भी मतलब पूरी ताकत से मैदान में है? जी बिल्कुल, पूरी ताकत से मैदान में है इस टाइम। और जमात इस्लामी की क्या सूरत हाल है दीर में? जमात इस्लामी का अगर आप माजी के जो इलेक्शन इंतखाबी नताइज को देखें और जो जमात इस्लामी लोअर दीर और अपर दीर जो है यहाँ पर काफी मजबूत है। इसी तरह बाजोड़ में भी जमात इस्लामी का एक बड़ा वोट बैंक मौजूद है। साजुल हक साहब चूंकि अब तो मरकजी अमीर है तो उनकी मसरूफियात ज्यादातर वो पंजाब साइड पे, सिंध साइड पे इधर ज्यादा है, अपने हल्के को इतनी तवज्जो नहीं दे सके, लेकिन अभी चंद आइंदा 1-2 दिनों में वो वहाँ पर भी बाकायदा अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके हवाले से अभी जल्दी इलेक्शन जो है उनका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जो उनके बाकी उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से भी अहमद वली खान लीड कर रहे हैं अपनी कैंपेन ANP। जी बिल्कुल, अहमद वली साहब जो हैं वो अपनी कैंपेन माशाल्लाह कर रहे हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान के पोते हैं, उनका टारगेट है। पोते हैं पड़पोते। जी तो उनका क्या मामला है जोरों में है, कुछ काम चल रहा है? अहमद वली साहब जो है वो 4 सदर में इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। ठीक। और उन्होंने जो है इंतखाबी जलसे जो किए हैं वो भी काफी कामयाब जलसे रहे हैं। उनसे जो कुछ नाराज लोग थे उनको मनाने में वो कामयाब रहे हैं और उनको पार्टी में वापस लाए, जिससे यकीनन उनको जो है वो फायदा पहुंचेगा इसका। तो इन्हें अदालत से तो बच गए ना? चीफ जस्टिस ने जरा हंस के माफ कर दिया, वगरना उनके लिए बहुत मुश्किल होती। अब उनको कहें जरा जुबान खोलते हुए एहतियात किया करें।
जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक बार फिर पंजाब में इलेक्शन लड़ रही है, खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब N127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और वहाँ की दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पर चौधरी सरवर साहब, जिनका ताल्लुक काफ लीग से है, अब वो जो है भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ भी हैं शामी साहब, चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब की जो क्या कहना मदर पार्टी है तो पीपल्स पार्टी है। तो आज तो ये हुआ कि जो सिंध में मुस्लिम लीग काफ ने ऐलान किया है कि वो वहाँ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी और अपने सारे उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब ये जो सिंध में आज ऐलान हुआ है कि मुस्लिम लीग काफ ने अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए पीपल्स पार्टी के हक में, तो ये भी आपकी कोई जो बैनुल-अक़वामी मफाहमती कोशिशें हैं उसका नतीजा है? नहीं, मैं तो ये खबर आपके चैनल पे सुन रहा हूँ। अच्छा। तो मेरे इल्म में नहीं था कि जो हैं काफ के कैंडिडेट जो हैं सिंध से विड्रॉ कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो कैंपेन चला रहे हैं आप, यानी आपने पूरी जिम्मेदारी उठा ली है कैंपेन की या बस पार्ट टाइम मामला है? देखें, ये हमारे तमाम जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, पीपल्स पार्टी के ऑफिस बेरर हैं, सिविल सोसाइटी है, बहुत से लोग जो हैं मेरे साथ वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और छोटे सूबों को अच्छा मैसेज देने के लिए, फेडरेशन की मजबूती के लिए बिलावल भुट्टो अगर लाहौर से कामयाब होंगे तो इसके पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे और अवाम का जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत से लोग जो हैं जो बल्कि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं जो सियासत में नहीं आते, तो मैं हैरान हूं कि वो भी बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चौधरी शुजात साहब भी कर रहे हैं या आपका आजादाना फैसला है? देखें, चौधरी शुजात साहब, आपको मालूम है कि गुजरात में इलेक्शन है और वहां पर हमारे काफ लीग के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है और माशाल्लाह इसका नाम तो हुसैन साहब, शाफे साहब, हुसैन अलाई साहब, मूसा अलाई साहब, उनकी कैंपेन बड़ी जबरदस्त जा रही है। और आप ये अपनी मुस्लिम लीग का नाम जो है काफ की बजाय गाफ क्यों नहीं रख देते, गुजरात मुस्लिम लीग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, सियासत में सेटबैक्स होते हैं। ये मतलब चूंकि चौधरी शुजात साहब जो हैं बदकिस्मती से चूंकि इतने अपनी सेहत की वजह से फाल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह देखें, पिछले इलेक्शन में भी आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो सीटें थी MNA की और MPA की, वो भी सिर्फ पंजाब से थी। इस दफा तो हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपने तो बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब आप शामिल हुए हैं काफ लीग में तो बड़ी आपकी जबरदस्त उठान थी, आप तो जुलूस निकाल रहे थे, नौजवानों को इकट्ठे कर रहे थे, उनके कन्वेंशन कर रहे थे, फिर ये क्या हुआ? यक तो हवा पलट क्यों गई? नहीं, हवा नहीं पलटी। देखें, किसी भी सियासत के लिए, सियासत में जिंदा रहने के लिए अपना जो है पार्टी का एक बयानी होता है, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि पार्टी की लीडरशिप का ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो कि मैं जाती पर समझता हूं कि मुस्लिम लीग के साथ मैं जाती तौर पर जो है सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूं। और मैं समझता हूं कि पंजाब की जो सियासत है उसमें किसी न किसी को तो अपोजिशन का किरदार अदा करना है। और जब बिलावल भुट्टो ने यह फैसला किया कि वो पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, तो मैंने उनकी जमात को सपोर्ट करने का, उनको सपोर्ट करने का फैसला किया। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब के अवाम जो है अगर नफरत की सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पर चादर और चार दीवारी का जो पामाल हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं, सियासी
جو ہیں قیدی ان کی رہائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں بلاول بھٹو کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نفرت کی سیاست کو اور سیاسی انتقام کی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنا۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں مجھے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے اب کاکڑے کہاں مار رہے ہیں آپ، انڈے کہاں دے رہے ہیں؟ نون سے ایڈجسٹمنٹ بھی تو کر رہے ہیں نا سر آپ تو یعنی مسلم لیگ کاف کا کوئی معاملہ ہو جائے گا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ میرے خیال میں مسلم لیگ کاف جو ہے انشاءاللہ گجرات سے سیٹیں لے گی، اور پھر بہاولپور میں بھی ہمارے جو چیمہ صاحب ہیں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، پھر ہمارے مادھو لال صاحب ہیں شور کوٹ سے، وہ بڑا اچھا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو ہے ہم جو ہے ریزنیبل نمبر آف سیٹ جو ہیں کافی جو ہے وہ لے گی۔ مگر آپ کی ساری ایفرٹ لاہور میں ہے؟ نہیں، میری ایفرٹ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میری ایفرٹ لاہور میں ہے، میں جے پی کے لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں، میں ہمارے کینڈیڈیٹ شور کوٹ میں ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، جو ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں شیخو پورہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ این اے 64 میں کیا کر رہے ہیں چوہدری صاحب؟ پوری کمپین جو ہے ایک دن میں نے پورا دن جو ہے گجرات میں گزارا ہے، وہاں پر جلسے کیے ہیں، وہاں پر فلٹریشن پلانٹس کی اوپننگ کی ہے، تو بالکل انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے ایک بہت زبردست فیصلہ کیا ہے، اور میں جو چیز دیکھ رہا ہوں، رات ایک جلسہ تھا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں لوکل لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پر نوجوانوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو اب بلاول بھٹو کے یہاں آنے سے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینیٹلی تقویت ملی ہے، اور خاص کر یہاں کا جو نوجوان ہے وہ بلاول بھٹو کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ تو چوہدری صاحب اپنا شمار اب نوجوانوں میں کر رہے ہیں؟ جی میں بھی ابھی نوجوان ہی ہوں، ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن نوجوان میرے ساتھ ضرور ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے۔ میں سر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ این اے 64 میں کیا کر رہے ہیں، وہاں کا بتا دیں کہ وہاں نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے این اے 64 میں غالباً چوہدری صاحب؟ کہیں بھی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے نون کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، ختم کر دی ہے اب آپ نے؟ مگر نون تو سپورٹ کر رہی ہے نا کینڈیڈیٹس کو، جو آپ کے گجرات کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو بہاولپور کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ کون کہتا ہے آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ حسین الہی کے مقابلے میں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، موسیٰ الہی کے مقابلے میں ان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمام سیٹوں پہ ادھر بہاولپور میں انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ، دو پیچھے نون کے کینڈیڈیٹ ایم پی اے کیے ہیں، اوپر آزاد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ نون کے ساتھ کوئی جو ہے کاف کا اتحاد جو ہے وہ نہیں۔ چوہدری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اور صبر جمیل عطا کرے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں۔ پیپلز پارٹی میں ہو رہے ہیں شامل یا نہیں ہو رہے؟ شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں ویسے یا نہیں؟ ابھی شامل نہیں ہو رہے، نہیں، ابھی ان کے وہ ہے کیا کہنا چاہیے، سرپرست ہیں۔ اچھا، اس حلقے کی حد تک ٹھیک ہے۔ بلاول صاحب بھٹو ایسا کے ہے سرپرست ہیں۔ کوئی آگے خبر تو نہیں دے دیں گے آگے چل کے کہ آپ شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی میں؟ جی آپ مجھ سے یہ سوال جی سر آپ سے جی، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میری اس وقت جو پوری توجہ ہے وہ میں انکنڈیشنل پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر پنجاب کے عوام لاہور کے جو حلقہ کے لوگ ہیں اگر بلاول بھٹو کو چنیں گے تو اس کے پاکستان کی مستقبل کی سیاست پہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کی تو مدر پارٹی ہے پیپلز پارٹی، آپ نے اسی سے سیاست کا آغاز کیا تھا، تو ماشاءاللہ بالکل ہاں آپ کی بات مجیب الرحمان شامی صاحب بالکل درست ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی جو تھی جب ایگزائل میں بے نظیر بھٹو شہید تھی تو میں نے ان کی جو آمریت کے خلاف وہ جنگ کر رہی تھی تو میں نے ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا، اور میرے بھٹو خاندان کے ساتھ 40 سال سے تعلقات ہیں، تو میں تو ذاتی حیثیت میں بھی یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو خان صاحب سے تعلقات بھی ٹھیک ہیں ذاتی طور پر، تو پھر ان سے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ میرے تعلقات کسی کے ساتھ میں بھی
خراب نہیں ہے، اس لیے کہ میں مشکل وقت جب لوگوں پہ آتا ہے تو میں نے ہمیشہ ان پہ پتھر نہیں پھینکتا جب لوگ مشکل حالت میں ہوتے ہیں۔ میرا ماضی اس بات پہ گواہ ہے کہ جو لوگ بھی مشکل میں ہوتے ہیں، میری جو ہے میں ان کی مشکل وقت میں سیلیبریٹ نہیں کرتا، جشن نہیں مناتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو مل کے اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر تو آپ کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہیے۔ خان صاحب جس مشکل میں ہیں، 14 سال قید ہو گئی، 10 سال قید ہو گئی، بیگم بھی گرفتار، آپ بھی گرفتار، دیکھیں یہ نااہل ہو گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے۔ میری بات سنیں، مشکل وقت لوگوں پہ آتے رہتے ہیں اور مشکل وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ آپ یہ جانیں کہ کون کہہ سکتا تھا 4 سال پہلے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہو جائے گی، لیکن مشکل وقت آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ تو صاحب یہ ہوا کیا ہے یہ جو خان صاحب کو اطلاع سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک وجہ بتائیں آپ۔ میں آپ کو ایک وجہ اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جو تھا، آپ ایک شخص جو ہے موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، تو اگر آپ اس کو ہوائی جہاز میں پائلٹ بنا کے بٹھا دیں گے تو وہ کریش کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ بزدار کو، جو کہ اب مشکل وقت میں بھاگ گیا ہے، تو اس کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنانا سب سے بڑی تحریک انصاف کی غلطی تھی، جس سے ناقابل تلافی پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا۔ ٹھیک ہے، چلے چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔